جن کے اندر نہ علم ہوگا، جن کے اندر نہ عقل ہوگی، جن کی جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے وہ عوام کی بات کر رہے ہوں گے۔ آج اس عمران خان کی صورت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حقیقت دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آج یہ بات کرتا ہے آج کہ یہ تو امریکہ میرے خلاف کر رہا ہے، یہ تو مغرب میرے خلاف کر رہا ہے۔ جب تمہیں ٹرمپ نے دعوت ہی نہیں دی تھی، اپنے طور پر تم وہاں پر گئے اور تمہیں انہوں نے ملاقات بخشی صرف، تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ جیسے میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ ٹرمپ کے ایک ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا یہ اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ یہ باتیں آج نہ کریں۔ اینٹی امریکنزم، جمہوری راستے کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر اگر پورے بر صغیر میں کسی نے پیدا کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام۔ الحمدللہ۔ استعمار دشمنی، انسانیت پر استعمار کے مظالم، ماضی میں استعمار کے کالونیاں بنانا اور لوگوں کو کالونیوں کے ذریعے سے غلام بنانا، نوآبادیاتی نظام کی تاریخ، اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے، میرے قربانیوں سے بری ہوئی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام زندہ باد! میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی، یہودی لابی سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں انڈیا سے ہوئی۔ غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے اور تم غیر ملکی طاقت کی اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے۔ آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو۔ اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں۔ عدم اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی، ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے ہی نہیں کہ وہ یاد رکھے۔ تمہاری نسل تو یہودیوں کے گھر پل رہی ہے، لیکن تمہارے جو یوتھی ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے، نسل یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تم نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں، تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کر انشاءاللہ۔ ہمیں مت چھیڑا کرو۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج تم تقریر میں گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزامات لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو۔ تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی، حقائق سامنے لاؤ۔ میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ۔ اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو؟ تمہارے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے کردار کو بھی جانتا ہوں، جس پر میں فخر کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد! آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنایا۔ FATF بیرونی ادارہ جس نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ان کے کہنے پر قانون سازیاں کی ہیں۔ CPAC کے کہنے پر تم نے بجٹ بنائے، CPAC کے منصوبے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ امریکی ایجنڈا تھا۔
उसके लिए आपने काम किया, चीन को नाराज़ किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमेरिका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और इसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर कर के 1 साल से कि मुझे ज़रा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाज़त देते हैं तो चीन में बैठ कर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूँ इसलिए अमेरिका नाराज़ है। अब कहते हैं मैं रूस चला गया हूँ, बरकत वाले कदम में लगी तो जंग छिड़ गई वहाँ पर। नहूसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी ज़ात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी ज़ात और ज़ाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर डी चौ तक की बदबूदार और ताफ़ुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। अल्लाह अकबर। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तक़द्दुस चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक। तौहीन करते हो, तुम्हें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो? बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत मदीना के अखलाक के बिल्कुल बरअक्स निज़ाम हयात ज़िंदगी उसके तौर तरीक़े तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहज़ीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया है? तुम्हारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज़ हो? माशाअल्लाह, किस बाग की मूली हो? माशाअल्लाह। कोई हैसियत तुम्हारी नहीं। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और अब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। इंशाअल्लाह तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ हों। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इक़्तिदार में आने के लिए धांधली को प्लानिंग दी है और उस प्लानिंग से तुमने धांधली करके इक़्तिदार हासिल किया है। हम आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और तुम आइंदा इलेक्शन के लिए भी धांधली का कानून पास करके इक़्तिदार में दोबारा आने के तौर तरीके ढूंढ रहे हो। तुम्हारी फॉरेन फंडिंग अमेरिका में हुई है और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन उस हवाले से फैसला करने में क्यों ताख़ीर कर रहा है। फिर कहता है मैंने अमेरिका को अड्डे देना, एब्सोल्युटली नॉट, इनकार कर दिया। तुमसे अड्डे मांगे कब हैं कि तुमने इनकार किया? झूठ बोलते हो लोगों के सामने। उस वक्त के ISI की चीफ ने जो सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी है
اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگا، اللہ اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے سپیک تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا۔ آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملک کے لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں۔ ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے، تم اتنے نااہل ہو۔ کل علی مولا اللہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر۔ قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا۔ یہ اس کا مصداق ہے آج کل۔ تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے، اور معید یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنا مشیر بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے۔ تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا۔ اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو، اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے۔ آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی، اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے۔ آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کابینہ کو جواب دے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دے۔ اگر وہ جواب دہ ہے تو IMF کو جواب دے۔ جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا، اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں۔ دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت۔ اپنے پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ تمہاری حالت ہے، اور اس حالت میں تم ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں ہے، اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو، جواب گالی میں نہیں دے رہا ان کو، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے، الحمدللہ، اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ، گرتے نہیں ہیں، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، انشاءاللہ، لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالاحد خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو کے جی کر لیں، آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے۔ جی جی آج یہ یکجہتی نہیں ہے۔ بہت بڑی اچھی بات ہے۔